कुछ वकला को मैंने देखा कि वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो एहसन शाह का नाम लेके आया जा रहा है उसके अंदर ये सिर्फ ना सरसरी सा है, ये कहानी को एक गलत रुख देने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि एहसन शाह वाकई इसमें मुलविस था? जो पुलिस की तहकीक है ना, उसके मुताबिक जब एहसन शाह सऊदीया में था तो उसके नंबर से जो अमीर बलाज हैं उनके गार्ड्स को कॉल्स की गई बार बार। अब ज़ाहिर है पुलिस सारे एविडेंस के बाद ही कहीं पे जाके किसी को उठाती है, ठीक है। रावी रोड से इसको गिरफ्तार किया गया और वहां से इसको मारते हुए थाने लेके गए। तो बाद में जो स्टोरी का पस मंजर सामने है वो ये आया कि जी इसने 60 लाख रुपया लिया था मुखालफिन से, ठीक है। 60 लाख लिया और अपनी वाइफ के अकाउंट में से वो पैसे ट्रांसफर किए। उसके बाद उन्हीं पैसों से ये लोग उम्रे पे चले गए। जो ये केस है ना, ये बड़ा हमारी जो पंजाब पुलिस है और जो हमारी सीआई है, इसको बहुत ही एक फास्टेस्ट वे से इंटेरोगेट कर रहे हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे नाम बीच में अभी आएंगे मजीद, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हमारी पुलिस की तरफ से, आप देखेंगे, बल्कि हो भी रही है। ऐसे ऐसे वो नाम सामने लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को इंटेरोगेट कर रहे हैं कि जिनको हाथ डालना नामुमकिन था। मैं एक और बात बताता चलूं, जो ये इंटरव्यूज कर रहे हैं ना लोग, दादा का इंटरव्यू कर लिया जी, चाचे का इंटरव्यू, ये सब फेक है, ठीक है। कोई दादा हाँ करीबी लोग हो सकते हैं, अभी तक उसका कोई ब्लड रिलेशन मीडिया के सामने नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। अमीर बलाज के कत्ल को 1 माह से ऊपर हो चला है, लेकिन ये कत्ल कोई हतमी सूरत अभी तक इख्तियार नहीं कर पाया। हर रोज़ इसके अंदर कोई नया इंकशाफ हो जाता है और ये मामला कहानी कोई नया रुख इख्तियार कर लेती है। ऐसे में हम वो शख्सियत जिसका ये कत्ल हो चुका है उसके बारे में बात करना ही भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि उसके घर इस वक्त क्या मंजर है। तो इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक रिपोर्टर मौजूद है जिनका नाम है उमर बलोच। बहुत करीब से इन्होंने इस केस को कवर किया है, उनके अहले खाना से भी मिल चुके हैं। तो इनसे पूछते हैं कि वो कैसे इंसान थे, इन्होंने उनको कैसा पाया, उनके अहले खाना से जब बातचीत की है तो इनको क्या मालूम पड़ा और क्या इनसाइड स्टोरी है। तो उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले आपने ये केस बहुत करीब से देखा है, कवर किया है, तो कैसा आपने उनके अहले खाना से, उनके जो अहले इलाका हैं उनसे भी बातचीत की है, तो कैसा तासुर है इनके बारे में? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये केस है ना, ये बड़ा हमारी जो पंजाब पुलिस है और जो हमारी सीआई है, इसको बहुत ही एक फास्टेस्ट वे से इंटेरोगेट कर रहे हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे नाम बीच में अभी आएंगे मजीद, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हमारी पुलिस की तरफ से, आप देखेंगे, बल्कि हो भी रही हैं। ऐसे ऐसे वो नाम सामने लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को इंटेरोगेट कर रहे हैं कि जिनको हाथ डालना नामुमकिन था, ठीक है। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, तो इसमें हमारे जितने भी अफसराने बाला हैं वो बड़े मुतहरिक होकर इस पे काम कर रहे हैं। और मैं सल्यूट करूंगा अपनी पुलिस को कि इतना मैंने अपनी हिस्ट्री में, अपनी पूरी लाइफ में कभी मैंने इस केस को, किसी भी केस को इतना तरीके से और इतना तेज़ी से जो है वो अपने मराहिल में जाते हुए मैंने नहीं देखा। हमारी पुलिस इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने 20 से 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया हुआ, जिनसे इंटरोगेशन हो रही है, जिनसे पूछताछ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको केस के बारे में बता दिया कि ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ऐसे ऐसे नाम और मुल्ज़मान सामने आ जाएंगे। जब ये केस मुकम्मल तौर पे वाइंड अप होगा, सब मुल्ज़मान सामने आ जाएंगे और पता भी चल जाएगा कि इसका मरकज़ी मुल्ज़िम कौन है और किसका पीछे हाथ है प्रॉपर। सेकंड, यार अमीर बलाच के बारे में मैं उमैस भाई आपको क्या बताऊँ, यकीन करें कि वो हीरा बंदा था। मेरी पर्सनली जो मुलाकात हुई थी, मैं इंटरव्यू के लिए उनके पास गया था, तो वो कहीं पे ना निकल रहे थे। अब आपको ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ जो मेरा एक एक्सपीरियंस लाइफ में एक दफ़ा हुआ। मैं उनके पास गया तो मैंने कहा, अमीर भाई आपका मैंने इंटरव्यू करना है, सुना कि आप दुश्मनी वगैरह में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं चेकिंग वगैरह करवा के उनके, जब मैं डेरे में गया तो वो कहीं ना गाड़ियाँ वगैरह रेडी थी, कहीं जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि आप यूट्यूबर हो, रिपोर्टर हो, कितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने कहा कि भाई उमर भाई आप मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इस टाइम मैं बहुत ज़रूरी है काम जा रहा हूँ, तो आप अगर मुझे पहले बता के आते। मैंने कहा आपका नंबर नहीं था भाई, डायरेक्ट आ गया इंटरव्यू करने के लिए। उनके बिहेवियर के बारे में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने वहाँ पे मुझे खाना वगैरह खिलाया, पानी शानी पिलाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि उमर भाई इस टाइम मैं एक बहुत ज़रूरी काम जा रहा हूँ, मैं आपको अभी टाइम नहीं दे पाऊँगा, आप 2 या 3 दिन के बाद आ जाइएगा। तो मुझे ये चीज़, मैंने कहा अच्छा चले फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, बड़ा अच्छा बिहेवियर था। अब उसके बाद मतलब कि मैं दोबारा गया, मुझे वो नहीं मिल सके, फिर मैंने कहा यार चलो फिर कभी कर लेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो शख्स कत्ल ही हो जाएगा, लेकिन बिहेवियर बहुत अच्छा था यार, हीरा बंदा था, बहुत ही नाइस था। अब घर वालों से जो मेरी मुलाकात हुई, जो उसके भाई वगैरह तो नहीं मुझे मिल सके, जो उसके बहुत करीबी लोग थे वो मुझे मिले। उन्होंने कहा कि इस टाइम सारे सदमे में है। मैं एक और बात बताता चलूँ, जो ये इंटरव्यूज कर रहे हैं ना लोग, दादा का इंटरव्यू कर लिया जी, चाचे का इंटरव्यू, ये सब फेक है, ठीक है। कोई दादा हाँ करीबी लोग हो सकते हैं, अभी तक उसका कोई ब्लड रिलेशन मीडिया के सामने नहीं आया, ठीक है। ये खबरें झूठी हैं जी, भाई सामने आ गया। मैंने एक पोस्ट देखी थी, वो एक औरत रो रही है, पीछे म्यूजिक चल रहा है, उन्होंने वो अमीर बलाच की वालदा बना दी है उसको। तो ये भी गलत है। अभी तक उसके घर वालों वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। यार ये कोई छोटा दुख नहीं है। मैं भाई आप खुद मुझे बताएं कि छोटा दुख नहीं है। उसके साथ हज़ारों लोग यतीम हुए हैं। तो मैं बड़ा परेशान हूँ, मतलब कि दिली दुख होता है।
میرا کام ہے رپورٹ کرنا. میں اس پورے جو ہے وہ انسیڈنٹ کو رپورٹ کر رہا ہوں, اور میں نے بہت زیادہ رپورٹ کیا. پوری عوام کو پتہ ہے کہ جس طرح میں نے دن رات خبریں پہنچائی ہیں اور ایک ایک چیز ان کو بتائی ہے, تو میں خود بڑا ڈسٹرب رہا ہوں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا عمر بھائی, شروع میں نام آیا جب تفتیش یہ شروع ہوا ہے سارا کام, اس کی انویسٹیگیشن, تو اس کا دوست ملوث نکلا اس کے اندر, قتل کے اندر. مرکزی ملزم ان کو جو ملا ہے وہ اس کا دوست ہے جس نے سپاری لی. لیکن اس کے بعد کچھ وکلا کو میں نے دیکھا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو احسن شاہ کا نام لے کے آیا جا رہا ہے اس کے اندر, یہ صرف نہ سرسری سا ہے, یہ کہانی کو ایک غلط رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ احسن شاہ واقعی اس میں ملوث تھا؟ دیکھیں میس بھائی, جو پولیس کی تحقیق ہے نا, اس کے مطابق جب احسن شاہ سعودیہ میں تھا تو اس کے نمبر سے جو امیر بلاج ہیں ان کے گارڈز کو کالز کی گئی بار بار. اب ظاہر ہے پولیس سارے ایویڈنس کے بعد ہی کہیں پہ جا کے کسی کو اٹھاتی ہے, ٹھیک ہے. راوی روڈ سے اس کو گرفتار کیا گیا اور وہاں سے اس کو مارتے ہوئے تھانے لے کے گئے. تو بعد میں جو سٹوری کا پس منظر سامنے آیا وہ یہ آیا کہ جی اس نے 60 لاکھ روپیہ لیا تھا مخالفین سے, ٹھیک ہے. 60 لاکھ لیا اور اپنی وائف کے اکاؤنٹ میں سے وہ پیسے ٹرانسفر کیے. اس کے بعد انہی پیسوں سے یہ لوگ عمرے پہ چلے گئے. اب جب یہ عمرے پہ گیا ہے, وہاں پہ جا کے اس نے بار بار گارڈز کو کال کر کے کہا کہ بھائی کہاں پہ ہو, کس ٹائم جانا ہے, کہاں پہ پہنچے ہو, اچھا جیکٹ پہنی ہے کہ نہیں پہنی, رائفلز اندر رکھی ہوئی ہیں نا, بیٹھے کہاں پہ, وہ اس ٹائم کہاں پہ ہو. یہ ساری جو ہے وہ انفارمیشن, جبکہ بقول کچھ لوگوں کے وہ کہتے ہیں جی صرف روزے کی زیارت کروائی تھی, لیکن جب پولیس نے تحقیق کی تو وہ سامنے یہ ہے کہ ایک ایک سیکنڈ کی وہ بندہ خبر رکھ رہا تھا اور وہ یہ خبریں آگے دے رہا تھا, ٹھیک ہے. ابھی تک کی تحقیق کے مطابق تو احسن شاہ بیچ میں انوالو ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہوگی اس میں اگر وہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے میرٹ پہ فیصلہ ہوگا, لیکن ابھی تک 95% چانسز ہے کہ بھائی یہ بچپن کا جو دوست تھا یا یہ 12-15 سال سے جو اس کا فرینڈ بنا ہوا تھا امیر بلاج کا, یہ بیچ میں 100% جو ہے وہ انوالومنٹ اس کی تھی اور اسی نے ہی آگے ساری ریکی دی. چلیں یہ تو بہت افسوسناک بات ہے کہ اس کا جو درینہ دوست تھا, بچپن کا دوست, اس نے اس کو ذرا پیسوں کے عوض موت کے گھاٹ پہنچا دیا. تو عمر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اتنا ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے, اتنے جو ان سے ہیں ہمارے اعلیٰ افسران ہیں وہ اس میں انوالو ہو چکے ہیں, ان کی نظر میں یہ کیس آ چکا ہے, لیکن ابھی تک یہ گتھی سلجھتی ہوئی میں کوئی نظر نہیں آ رہی. ابھی تک کوئی صرف یہ جو بیچ میں ایک اعلیٰ کار استعمال ہوا ہے احسن شاہ, یہی پکڑا گیا ہے. جو مرکزی ملزمان ہیں جن کا پیچھے ہاتھ تھا مین, وہ کیوں نہیں ابھی تک گرفت میں آ پا رہے؟ دیکھیں ویس بھائی, اس پہ پولیس بڑے لیول کے جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے. بہت سے لوگ جو مجھے انفارمیشنز ملی ہیں, جو میں لوگوں کے انٹرویوز کر رہا ہوں, اس میں بہت سے لوگ ہیں جو بڑا ڈیپ ورک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے مطابق جو مجھے انفارمیشنز ملی ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی 3 سے 4 دنوں میں آپ کو ایسے ایسے نام سامنے آئیں گے, بلکہ آ بھی رہے ہیں, کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ بھائی یہ لوگ بھی ملوث تھے. کوئی ایک ویگو ڈالا بیچ میں ملوث تھا, وہاں کے بھی جو 4 سے 5 لوگ سہولت کار بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ احسن شاہ کے علاوہ 11-12 لوگ اور گرفتار ہو چکے ہیں. بھئی اب سب سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ایک چیز, یہ ایک چھوٹا کیس نہیں ہے, یہ کیس بہت بڑا ہے, اور اس کیس میں ظاہر سی بات ہے پولیس کو بڑے سوچ سمجھ کے ان کو انٹیروگیٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی کوئی بے گناہ اس کیس میں رگڑا نہ جائے, کیونکہ یہ کیس چھوٹا کیس نہیں ہے. اس لیے پولیس بڑا دیکھ کے, بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھا رہی ہے اور ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے کہ بھئی پروپرلی جو مرکزی ملزم ہے, جو مجرم ہے, جو اس پوری کہانی کے پیچھے ہیں یا جنہوں نے یہ سب کروایا ہے, وہی لوگ سامنے آئے اور انہی کو سزا ملے, کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بے گناہ کو سزا نہ ملے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کیس سلجھنے والا ہے, اور میرے حساب سے تو یہ 75% سلجھ گیا ہے, کیونکہ ایسے سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کیس سلجھا دیا. لیکن پھر بھی 25% چانسز ہیں, جب 25% بھی پورا ہوگا, 110% بالکل کھل کے سامنے ایک پریس کانفرنس ہوگی پولیس کی, اس میں سارے ملزمان لائن سے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ان کو وہ کیفر کردار تک بھی پہنچیں گے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں, امید ہے کہ ایسا ہی ہو. لیکن آپ نے ان کے اہل خانہ سے بات کی, آپ نے ان کے محلے کا سارا ماحول دیکھا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ارادہ ہے ان کا؟ کیا وہ اس دشمنی کو خون کی ہولی میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں, یا پھر وہ قانونی کوئی راستہ ہے اسی کے اوپر جو ہے کنٹینیو کریں گے؟ نہیں, میں نے نا یہ کوشچن کیا بھی تھا, اس کے بڑی قریبی جو ان کے ساتھ ہی ہر ٹائم ہوتا تھا بندہ, میں نے اسے کیا, میں نے کہا یار کیا یہ جو ہے وہ دشمنی آگے چلے گی؟ اس نے کہا بھائی استغفر اللہ, ٹھیک ہے, یہ دشمنی بالکل بھی آگے نہیں چلے گی. اور جو چھوٹے بھائی ہیں امیر بلاج کے, امیر مصعب صاحب, انہوں نے وہ بھی ایسے نہیں ہے, سارے بھائی بڑے ڈیسنٹ ہیں یار, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, ان کو تو دشمنی کا شاید پتہ بھی نہ ہو. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی دشمنی, ہمیں ہمارے قانون پہ بھروسہ ہے. اور میں نے بھی جا کے یہ مشورہ ان کو دیا کہ بھئی دیکھیں, قانون کی بالادستی کے لیے ہمارے لا اینڈ آرڈر موجود ہے, پاکستان میں لا ہے, ادارے ہیں, اور ہمارے ادارے بڑے اچھا کام کریں, آپ ان پہ بھروسہ رکھیں. اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی کسی قسم کی دشمنی ہم آگے لے کے نہیں چلیں گے, کسی قسم کا کوئی مقابلہ یا کسی قسم کا کوئی بدلہ, ہمارے بچوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. یہ کیس جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قانون انصاف دے گا, ٹھیک ہے, اور قانون کا ہی انصاف دینا بنتا. سیکنڈ یہ کہ میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں, میں جب انٹرویو کرنے گیا نا تو باہر ایک بزرگ جو ہے وہ چیخے مار مار کے رو رہا تھا.
تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بابا جی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا چلو سٹوری ہے کر لیتا ہوں, کور کرتا ہوں. تو اس نے کہا بھائی میں یتیم ہو گیا ہوں. میں نے کہا آپ کی 100 سال تو آپ کی خود کی عمر ہے, تو آپ کے والد صاحب مطلب کہ اتنے زیادہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا بھائی امیر بلاج کا قتل نہیں ہوا, 20 سے 25 ہزار خاندانوں کا قتل ہو گیا ہے. میں یتیم ہو گئی, میرے گھر کا کرایہ جاتا تھا, میرا راشن لگا ہوا تھا, میرے بل وہ پے کر رہا تھا, میرا مہینے کا 50 سے 60 ہزار روپیہ گھر کا خرچ تھا, جو امیر بلاج مجھے منتھ کے بعد پوری جو ہے وہ منتھلی دیتا تھا مجھے کہ بھائی میرا گھر چلے. میری بیٹیوں کی شادیاں اس نے کروائی, تو میں تو یتیم ہو گیا ہوں بھائی. میری 4 اور بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں, مجھے بتائیں کہ اب میرے گھر کا خرچ کون چلائے گا؟ وہ بددعائیں دے رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا لاس ہوا ہے پاکستان کا. ایک ینگ جنریشن, ینگ بچہ تھا یار وہ, اپنی زندگی, اس کے 2 بچے ہیں, اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. 4-5, ایک 4 سال کا ہے, ایک 7 سال کا ہے. تو وہ بچوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ یتیم ہو گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی قیامت ڈھائی گئی ہے. اور دیکھیں ایک انسان نہیں گیا, میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس بندے نے, اس کے دادا سے چلتا آ رہا تھا سسٹم, ہزاروں لوگوں کے گھر کا راشن لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, بہت سے ایسے لوگ جو بیچارے روزگار نہ ہونے کی وجہ سے شاید کوئی ڈکیت بن جاتا, لیکن اس نے ان کے گھر کو سنبھالا ہوا تھا کہ بھائی یہ پیسے آپ کو مل رہے ہیں, ہلکا پھلکا کام کرو, ساتھ میری سپورٹ ہے, تو ایک گھر اچھے سے چل سکتا تھا. تو ان کے گھر بھی بیچاروں کے خراب ہوئے. میں اس پروگرام کے ذریعے سے ان کے بھائی کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آپ جو ہے وہ مصعب صاحب, مصعب بھائی آپ اس چیز کو آگے لے کے چلنا تاکہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. جو خاندانوں کی وہ کفالت کر رہے تھے, آپ نے ان کو اسی طرح لے کے چلنا ہے تاکہ ان کو ان کی کمی محسوس نہ ہو, ان کی قبر بھی ٹھنڈی ہوتی رہے. بہترین. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سنی عمر بلوچ کی. انہوں نے بہت قریب سے اس کیس کو کور کیا ہے, اور معلوم ہم نے ان سے یہی بات جو ہے وہ نکلوائی ہے کہ جلد ہی جو ملزمان ہیں, جو مرکزی ملزمان ہیں, جو کہ اصل قصوروار ہیں, جو کہ اصل قاتل ہیں, اس قتل کے پیچھے جو مین جو کی پلیئر تھے, وہ جلد ہی جو سا ہے آپ کے سامنے آنے والے ہیں, اور جلد ہی پولیس ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے گی. اور تب تک اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, شکریہ.